اور یہی مہرنگ، یہی BOIC کی قیادت گزشتہ 5 مہینوں سے آپ کے جیلوں میں ہے، آپ کی ریاست کے پاس ہے، آپ کی پولیس کے پاس ہے، کیوں آپ ایک ثبوت لانے میں ناکام ہو گئے؟ سمی دن بلوچ کو دوبارہ بلوچستان سے یا کیوں آنا پڑا، وجہ کیا ہے؟ ہم جب بھی اسلام آباد میں آتے ہیں ہر دفعہ ہمارے ساتھ ایک ہی رویہ، ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمیں اسلام آباد انٹر ہونے نہیں دیا گیا، اسلام آباد انٹر ہونے سے پہلے ہمارے راستے روکے گئے، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا۔ یہاں پر آپ بیٹھی ہے، کوئی ریاستی نمائندہ یا حکومتی اقتدار ابھی تک کوئی آیا ہے، کوئی آپ تک اپروچ کیا ہے کسی نے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی مائیں، بلوچستان کی بہنیں ریاست کی کبھی پرائورٹیز میں یا ان حکومتی نمائندوں کی پرائورٹیز میں کبھی آئے ہی نہیں۔ السلام علیکم، ثناء اللہ خان اس وقت موجود ہوں شہر اقتدار میں، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 44 دن سے اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے دھرنا جاری ہے، اور یہ دھرنا ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2 مہینے جاری رہا اور بغیر کسی نتائج کے مارنگ بلوچ کی قیادت میں یہاں سے بڑی تعداد جو ہے وہ بلوچستان کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اور اب اس بار جو بلوچستان کے سے مظاہرین ہیں وہ سمی دن بلوچ کی قیادت میں یہاں پر موجود ہے، اور 44 دن ہو چکے ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سمی دن بلوچ، ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں پر آنے کا ایک دفعہ، پھر 2 مہینے یہاں پر بیٹھنے اور پھر 44 دن یہاں پر گزارنے کی اصل وجہ کیا ہے اور کیا ان کے مطالبات ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم یہ بتائیں کہ سمی دن بلوچ کو دوبارہ بلوچستان سے یا کیوں آنا پڑا، وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ دوبارہ نہیں ہے، ہم بار بار آ رہے ہیں۔ 2010 میں پہلی دفعہ میں اپنے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف آئی تھی، 2009 میں میرے والد کو جبری طور پر اٹھایا گیا تھا۔ 10-11 سال کی عمر میں میں پہلی دفعہ یہاں پر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے آئی تھی اور اپنے والد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے 2013 میں کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد تک ایک پیدل لانگ مارچ کیا۔ وہ پیدل لانگ مارچ جو ایک تاریخی لانگ مارچ تھا، جس میں ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے حکومت کے سامنے جو جبری گمشدگیوں کا ایک سنگین جو ایک انسانی مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ جو ہمارے پیارے جبری طور پر اٹھائے گئے ہیں، غائب کیے جا چکے ہیں، ان کو آپ بحفاظت بازیاب کریں یا ان کے ویئر اباؤٹس ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اور ساتھ میں جو جبری گمشدگیوں کا ایک تیزی سے سلسلہ جاری ہے بلوچستان میں، اس کے حوالے سے آپ اقدامات کریں۔ ہم جب بھی اسلام آباد میں آتے ہیں ہر دفعہ ہمارے ساتھ ایک ہی رویہ، ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہر دفعہ ہمارے احتجاج کو کرش کرنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم لوگ 44 دنوں سے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ جو 2023 میں بھی جب آئے تھے، 2023 میں ہمیں اسلام آباد انٹر ہونے نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد انٹر ہونے سے پہلے ہمارے راستے روکے گئے، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، ہمارے بوڑھی ماؤں بہنوں کے اوپر واٹر کیننز یوز کیے، ٹیئر گیسز یوز کیے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر ہم کئی جو ہے دن بعد یہاں پہ احتجاج کر کے ہم خالی ہاتھ یہاں سے واپس لوٹائے گئے۔ تو ایک اور بات، 44 دن میں کن چیلنجز کا سامنا رہا ہے ادھر یہاں پر؟ دیکھیں، یقیناً اس احتجاج میں جہاں پہ بوڑھی مائیں، خواتین، بچے ہوں، ان فیملیز موجود ہوں، اور خاص طور پر اس گرمی میں جہاں پہ آپ 2 منٹ بھی اپنے گھر سے باہر آپ اس تپتی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اس گرمی میں جہاں پہ آپ کو ٹینٹ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، انتظامیہ کی جانب سے ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں پریس کلب کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی موومنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پہ قیدیوں کی طرح رکھا گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہاں پہ ہم بیٹھے رہیں اور ہم کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہ کریں۔ سیلابی بارشیں یہاں پہ آئی ہیں، کس قسم کی جو ہے سیلابی ریلے یہاں پہ بہہ کے آ گئے ہیں، ان تمام دنوں میں ہم نے اپنے اس احتجاج کو کنٹینیو رکھا ہے۔ تو اوبویسلی چیلنجز کی ہم بات کریں، چیلنجز تو ہم روزانہ کی بنیاد میں فیس کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، وہ احتجاج بغیر کسی چیلنجز کے وہ کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جس اذیت سے، جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جبری طور پر گمشدہ پیاروں کی گمشدگی ہے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ کس حال میں ہیں، آیا وہ زندوں میں شمار ہیں یا خدا نخواستہ وہ
ان کو مار دیا گیا ہے. جو سب سے بڑی اذیت ہے, جو سب سے بڑی تکلیف ہے, وہ تکلیف ہی یہی ہے کہ ہمیں جو ریاست بارہا ہمیں ڈرا کر, ہمیں دمکا کر, ہمیں کوئی شیلٹر میسر نہیں کرتی ہے, ہمیں کوئی ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے, دمکایا جاتا ہے, یہ سوچ کر, یہ طریقہ استعمال کر کے کہ شاید ریاست یا ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بلوچ مائیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خوفزدہ ہو جاتی ہے. میرا پیغام ان سے ہے کہ آپ ان ماؤں کو جو ہے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان بہنوں کو, بیٹیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو درد سے گزر چکی ہیں, جو درد کی انتہا, اذیت اور تکلیف کی انتہا سے گزر چکی ہیں, جو تکلیف ان ماؤں نے دیکھا ہے وہ کسی نے اس تکلیف کو نہیں سہا ہے. تو وہ جو 20 سالوں سے اپنے جبری طور پر گمشدہ بچوں کو یاد کرتے ہوئے نہیں تکیں, وہ جو ان کی راہ دیکھتے ہوئے نہیں تکیں, وہ کیا اس سڑک پر بیٹھنے یا آپ کے کریٹ کیے گئے چیلنجز کے سامنے تھک جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, یہ 44 دن کی جدوجہد ہے, یہاں پر آپ بیٹھی ہے, کوئی ریاستی نمائندہ یا حکومتی عہدیدار ابھی تک کوئی آیا ہے, کوئی آپ تک اپروچ کیا ہے کسی نے؟ جی نہیں, کوئی نہیں آیا ہے. روز اول سے یہاں پہ صرف ایک دفعہ اے سی کی اور ڈی سی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ اپنے مطالبات ہمیں بھیجیں. ہم نے ان کو اپنے مطالبات بھیجے. اس کے بعد کسی بھی حکومتی نمائندے نے نہ یہاں پر آ کے ہمارے مطالبات سنے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی یکجہتی کرنے کی جو ہے زحمت کی. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی مائیں, بلوچستان کی بہنیں ریاست کی کبھی پرائورٹیز میں یا ان حکومتی نمائندوں کی پرائورٹیز میں کبھی آئے ہی نہیں. وہ جو دکھ, وہ جو تکلیف, وہ جو اذیت ہے, وہ صرف اور صرف ان ماؤں نے فیس کرنا ہے, ان بہنوں نے ان سفرنگز کو, ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے. حکومت کی کبھی پرائورٹی میں یہ چیز آیا ہی نہیں کہ وہ ان ماؤں کو سنے یا ان کو دیکھے. لیکن یہ وہ بہادر مائیں ہیں کہ آپ جتنا زیادہ ان کو اگنور کرتی ہیں یہ مزید پختہ ہوتی ہیں, یہ مزید مضبوط ہوتی ہیں اور یہ مزید اپنے جد و جہد میں مضبوط ہوتی ہیں. دو مطالبے ہیں, ایک برسوں پرانا مطالبہ ہے, ایک نیا مطالبہ ہے, تو کیا سمجھتی ہے اگر یہ مطالبات مکمل نہیں ہوئے تو اگلا کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں, اگلا لائے عمل تو ہم آنے والے وقتوں میں بتائیں گے کہ ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور ہمارے دو بنیادی مطالبات ہیں کہ جس میں ہمارے تنظیم کے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو گرفتار ہمارے ساتھی ہیں ان کو غیر قانونی طور پر, غیر قانونی مقدمات میں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, ان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے. اور بلوچستان میں جو ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, جن میں جبری گمشدگیاں ہیں, ماورا عدالت قتل ہیں, جعلی مقابلوں میں مارنے والے لوگ ہیں, ان اقدامات کے یہ جو پالیسیاں ہیں, ان پالیسیوں کے حوالے سے حکومت غور کرے اور اپنے پالیسیوں میں تبدیلی لائے. تو یہ جو دو بنیادی مطالبات ہیں ان کے حوالے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت نے یہ ٹھان لے کے وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ان ماؤں کو نہیں سنیں گے, ہم ان بہنوں کو نہیں سنیں گے. یہ یہاں سے مایوس ہو کر, فرسٹریٹ ہو کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے. لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بارہا یہاں سے خالی ہاتھ واپس بھیج چکے ہیں, لیکن ہم ہر بار آئے ہیں, ہم ہر بار آئیں گے, ہم ہر بار آپ سے سوال کریں گے, ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہ جس کا بھائی آپ نے اٹھایا ہے, وہ جس کا بیٹا آپ نے اٹھایا, آپ جواب دہ ہیں بطور ریاست, بطور نمائندہ. آپ اس چیز کے یو آر اکاؤنٹیبل فار دس. آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ وہ جو بیٹا, وہ جو بھائی آپ نے مارا ہے, اس ریاست نے مارا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اور وہ کیوں لاپتہ ہے. اچھا, آخری سوال ہے کہ جو احتجاج ہے, جو مظاہرین بیٹھے ہیں, 44 دن ہو گئے, نتائج تو سامنے نہیں آئے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کراچی کے ایک اور عدالت نے مارنگ بلوچ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. اس حوالے سے کیا کہوں گی؟ دیکھیں, جب منصف بھی وہی ہو, جب عدالتیں بھی انہی کی ہوں اور فیصلے بھی انہی کے ہوں, تو ان سے بہتر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی, کوئی امید نہیں کی جا سکتی. اور یہ فیبریکیٹڈ چارجز ہیں. روز اول سے مہرنگ کے اوپر جو لگائے مقدمات ہیں, BYC کی قیادت کے اوپر جو لگائے گئے مقدمات ہیں, یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ہیں جو صرف سیاسی آوازیں ہیں. ان سیاسی آوازوں کو دبانے کے لیے, کچلنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. وہ جو مہرنگ اور BYC کے اوپر ریاست الزام لگاتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے سافٹ فیسز ہیں, اور یہی مہرنگ, یہی BYC کی قیادت گزشتہ 5 مہینوں سے آپ کے جیلوں میں ہے, آپ کی ریاست کے پاس ہے, آپ کی پولیس کے پاس ہے. کیوں آپ ایک ثبوت لانے میں ناکام ہو گئے؟ کیوں آپ مجبور ہیں کہ آپ ان کو ریمانڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کی ناکامی ہے, اور یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ آپ کس حد تک مجبور ہو چکے ہیں. ان سیاسی آوازوں کو آپ ان سے کس قدر خوفزدہ ہیں, آپ کس قدر ان آوازوں سے پریشان ہیں کہ ابھی آپ ان آوازوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے, آپ ان آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے آپ ان
ان کے اوپر بغض مقدمات اور فیبریکیٹڈ چارجز بنا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی ہمارے ساتھ سیمی دین بلوچ، اور اس وقت یہ پنڈال ہے، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں تو یہ دیکھیں، یہ وہ خواتین اور بچیاں ہیں، بزرگ خواتین ہیں جو پچھلے 44 دن سے یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر طوفان آیا، آندھی آئی اور شدید بارشوں میں یہ یہاں پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور اس وقت بھی 44واں روز ہے اور اس وقت یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاسی قیادت اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن کی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم یہاں پر وزٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں، یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ جو یہاں پر ان کا دھرنا ہے اس میں وہ شرکت کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنی طرف سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ 44 دن ہو چکے، ماضی میں 2 مہینے ہو چکے، 2 مہینے جو ہے یہ انہوں نے اسلام آباد میں اسی مقام پہ تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور اب کی بار جو ہے 44 دن ہو چکے، لیکن جو قیادت ہے سیمی دین بلوچ کی نگرانی میں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور ان کا جو عزم ہے وہ پختہ ہے کہ یہاں سے اگر آپ ہمیں رخصت کریں گے، کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو ہم واپس آئیں گے، لیکن انصاف لے کے رہیں گے۔ ہم ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہاڑوں کا رخ کیا ہے انہوں نے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے دماغ بھی ہے جنہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا ہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہے وہ امن کی بات کرتے ہیں، وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ ریاستی اداروں سے یہ کہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں یا ان کو اٹھا لیا گیا ہے، جو انفورس ڈسافیرنس ہے ان کو رہا کرنے کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کی یہ جدوجہد سے ابھی ہم نے جو تفصیلیوں سے بات کی ہے یہی ظاہر ہوا ہے کہ وہ اس وقت پرعزم ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کے اوپر بات نہیں کی جائے گی تب تک وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ اب تک کے لیے مجھ ثناء اللہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔